آج سے تقریباً 10 دن ہو گئے تھے آپ کو آئے ہوئے، کتنے دن ہو گئے؟ سر 13واں دن 13واں دن ہے، تو آج سے کوئی 10-12 دن پہلے آپ لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے مارگلا ہلز پہ ٹریکس ہیں وہ انسیڈنٹ کچھ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے لوگ سیکیور فیل نہیں کرتے تھے. تو یہ آئی جی صاحب جیسے ہی آئے انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس نئی فورس کو بنایا اور پریکٹیکلی آج آپ کے سامنے آلدو یہ 4-5 دن سے ریڈی تھے، یہ میری طرف سے ڈیلے ہوا ہے، ورنہ یہ 4-5 دن پہلے انہوں نے اپنی یہ چیز تیار کر لی تھی. تو ابھی انیشلی 6 بائکس، تقریباً 60 کے قریب جوان آفیسر جس میں ڈی ایس پی لیول تک شامل ہیں، 8 گھوڑوں کی ٹیم ہے، یہ ساری ملا کے یہ جو 6 ٹریکس ہیں ماگلا کے ان کو یہ سیکیور کریں گے. اور وہ جو انسیڈنٹس کی رپورٹ ہو رہی تھی اس پہ ایک آدھا تو سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ ہوا کہ یہاں پہ ٹریکس ہمارے سیکیور نہیں ہیں، سارا کچھ ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک یہ بیسٹ سلوشن تھا اور انہوں نے ساروں نے کیا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ اگلے دنوں میں بڑھے گی انشاءاللہ تعالی، اور خاص طور پہ فارنرز کے لیے. اور ہم یہ یقین کرا سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ ہماری اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اگر کوئی کمی بیشی تھی بھی تو وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی. دوسرا اب اگلا ٹارگٹ ہمارا پولیس اسٹیشنز کا ہے، اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں، اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. اور پولیس اسٹیشن میں کچھ کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے. ہوپ فلی آپ کو اگلے ہفتوں میں اور کچھ آنے والے مہینوں میں اس کا رزلٹ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا پولیس کے رویے کی تبدیلی ہے، اس پہ بھی یہ ینگ جوان جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. چائنیز سیکیورٹی کے اوپر یہ کافی کام کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ فورس اس کو ریز کر رہے ہیں. تو بیسک چیزیں جو ہیں ایف آئی آرز کی رجسٹریشن کے اوپر اس ٹائم بالکل کوئی بھی شخص جا کے ایف آئی آر رجسٹر کرا سکتا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بیسک چیزیں تھیں جس پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو ٹیم ہے پوری کی پوری انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے آپ کو اگلے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بڑا زبردست قسم کا رزلٹ دے گی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. اچھا سر، بات یہ ہے کہ آج 9 مئی ہے، اس حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے معافی کا اعلان بھی کیا. یہ بتائیں کہ جو لوگ بہکاوے میں بچے آ گئے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان لوگوں کو وہ اندر ان کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان کر رہے ہیں کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے. دوسرا گندم اسکینڈل کا بھی کروں گا، ایف آئی اے کے حوالے ہو رہی ہے کہ اتنا ایکس پرائم منسٹر اس میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے تحقیق کرے گی یا کوئی اور باڈی کرے گی. پہلی بات یہ 9 مئی کو جب واقعہ ہوا تو میں انٹرم چیف منسٹر تھا، اور میرے خیال میں وہ میری زندگی کے ان سیاہ دنوں میں سے تھا کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک میسج آتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہوا تھا. بیکاز پہلے لاہور والا انسیڈنٹ ہوا، پھر فیصل آباد کے آئی سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، پھر جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا، میاں والی پہ بیس پہ اٹیک ہوا، اور ایک کے بعد ایک کر کے ملتان کی کینٹ پہ، گجرانوالا کینٹ پہ اٹیک ہوا. تو وہ کوئی نارمل دن نہیں تھا کسی کے لیے بھی. اور میں تو خاص طور پہ میری زندگی میں تو وہ ایسا دن ہے کہ میں بھول نہیں سکتا ہوں. اور اس میں جو بھی ملوث تھا، کیونکہ یہ کوئی نارمل انسیڈنٹ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا اور اس کو آپ بھول جائیں یا اس میں ہم معافی کا اعلان کریں. میرا خیال ہے کہ جو بھی اس میں ملوث تھا اس کو سزا ملنی چاہیے. اور علی کی اپنی آنکھ اس میں ایک ضائع ہوئی، اور ان کو ڈائریکٹلی آ کے پتھر لگا آنکھ پہ، اور ہمارے کتنے جوان تھے جو اس میں زخمی ہوئے. سارا کچھ بہت وہ ایسا دن ہے کہ میں تو کہتا ہوں میں نہ ہی یاد کروں تو اچھا ہے، لیکن اس دن کو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ سب کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ نے سیاسی اختلاف کرنا ہے کریں، اور دنیا میں ہر جگہ یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس ایکسٹریم سٹیپ پہ کسی کو جانے کی کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسا واقعہ کبھی نہ کرے دوبارہ، اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی اس سے آئی تھنک بڑا سبق سیکھا ہے کہ آئندہ کے لیے کبھی
اس طرح کی ایسے موقع پہ نرمی نہیں کرنی چاہیے. فنڈز بھی دیں گے, ریسورسز پورے دیں گے. ان کو خالی کہنے سے تو بیچاروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ چیزیں ٹھیک کر لیں. ان کی بہت سارے مسائل ہیں, ان کو حل کرنا ہے, چاہے وہ ایچ آر ریلیٹڈ مسائل ہیں, چاہے ان کے گاڑیوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, چاہے ان کے بہت سارے مسائل ہیں, اور اس کو ہمیں کیٹر کرنا ہے. اس کے لیے ہر ممکن چیز کریں گے. اب چائنیز کی سیکیورٹی کی بات کر لیں. اب چائنیز کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس میں کہاں سے, ان کے پاس آلریڈی فورس پوری نہیں ہے, تو میں کہوں کہ چائنیز کے لیے 2000-3000 بندہ نکال دیں, کیسے نکال کے دیں گے؟ اگر پنجاب میں 3000 کی چائنیز وہاں پہ موجود ہیں اور 10,000 کی فورس ریز ہوئی ہے اس ٹائم پہ, ایس پی یو جو ہے, ان کے پاس تقریباً 7,000 تک چائنیز جاتا ہے, اور ان کے پاس 200 بندہ ہے. وہ ہمیں ڈیسیژن کرنا پڑے گا, ہمیں یا نئی ہائرنگ کرنی پڑے گی یا کسی اور طریقے سے ان کو پورا کر کے دینا پڑے گا. تو خالی یہ کہہ دینا کہ ان کو ہم نے کہہ دیا اور کرنا نہیں, جب تک سولوشن نہ نکل جائے اس وقت تک موقع حل نہیں. ہاں جی, ایک تو یہ قدم بڑا اچھا ہے آپ کا کہ آپ سیکورٹی کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں, جو ریکویسٹ آپ سے صرف یہ ہے کہ پلیز موٹر بائکس کو کام میں لینے دیں, کیونکہ ادھر آج سے کوئی 5 سال پہلے یہ اوپن تھا پر نہیں موٹر بائکس نہیں جائیں گے, صرف یہ ہماری سیکورٹی والے, باقی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے رفیع صاحب آپ کے اوپر ایک الزام لگا تھا کہ اسکینڈل کا آپ نے رسپونڈ کیا, لیکن ایک اور الزام دوروں سے لگ رہا ہے ٹویٹر پہ کہ کچھ ارب روپے فگر اوپر نیچے ہیں وہ آپ نے بیرون ملک بھیجے اور شاید اس کی رپورٹ بھی جیل کو جا چکی ہے, اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ میری بات سنیں, اب لوگوں کی خواہش کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ گندم میں پنجاب گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. دوسرا, رشوت لینے والا بھی لانتی ہے, دوست کی ہے, بغیرت ہے, اور رشوت دینے والا بھی لانتی اور دوست کی بغیرت ہے. اگر تو میں تیار ہوں کہ میں اس دھبے کو ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے, بٹ ادروائز میرے خیال میں اس سے زیادہ غلط چیز کوئی نہیں کر سکتے. یہ آپ اسی طرح ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے, سخت ورڈ ہے, میں اس کو زنا کے مترادف قرار دیتا ہوں جو اس طرح کی چیز کرتا ہے. اچھا سر, ایف آئی اے انکوائری کرے گی, لیب کرے گا؟ نہیں کوئی نہیں. اگر یہ گندم اسکینڈل کی اگر انکوائری ایف آئی اے کے پاس جاتی ہے تو پھر آپ کے وہ ماتحت ادارے ایف آئی اے کے پاس نہیں جا رہی لیب کرے گا؟ ہے, جو بھی کر لے, میرا نہیں خیال اس میں کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ مجھے یہ چیز کا پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے نہ گندم کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا, نہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا, نہ پنجاب گندم نے اپنی گندم خریدنی تھی وہ خرید لی, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا. فیڈرل لیول پہ آئی تھنک ایکس پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر جواب دے دیا ہے, اس پہ بھی وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتائی ہیں چیزوں کو. تو اب اس کے اوپر جس طرح مرضی کا اوپینین لے لیں, لیکن میں تو چاہتا ہوں انکوائری ہو تاکہ ایک دفعہ لوگوں کو سارا کچھ سامنے آئے. میں تو اس میں بڑا حق میں ہوں اس کے. تو ابھی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے انکوائری کرتی ہے اس میں آپ پیش ہوں گے کیا ہوئے ہیں؟ اگر میرا کوئی تعلق ہوگا تو ضرور بلائیں. منسٹر صاحب, جب اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. ایک چیز یہ ہے کہ بائی پالیس ہمارے پاس ہر نئی گورنمنٹ آتی ہے, ایک نئی چیز اٹھا کے امپلیمنٹ کر دیتی ہے. یہاں پہ اس ٹریلز کو مینیج کرنے کے لیے دیر آر آرگنائزیشن, سی ڈی اے مینیج کر رہے ہیں, دیر آر وائلڈ لائف بورڈ ہیئر جو کہ یہ ٹریلز کو مینیج کرتا ہے. وائی ناٹ آپ نے یہاں پہ پارک رینجرز کو ایکٹیویٹ کر دیں, نہ کہ آپ ایک نئی میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, تو پھر وہ واقعات بھی نہ ہوتے نا. پھر اگر وہ سارا کچھ سسٹم صحیح چل رہا ہوتا تو پھر وہ واقعات بھی نہ ہوتے. آپ نے پارک رینجرز یہاں پہ ایکٹیویٹ ہی نہیں کیے. دیر آر پیپل ہیئر who have no power, absolutely no power. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پاور صرف پولیس کے پاس ہوتی ہے, کرمنل کو لڑنے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے. میں نے جرنلسٹ سوال کرے, باقی کوئی نہ. ہاں اچھا, یہاں سے کون کریں؟ یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, شاید آپ کے علم میں ہے کہ ایوریج اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم کی 30 سے 40 واقعات ہیں, اور آپ نے بتایا کہ آئی جی صاحب 13 دن ہو گئے ہیں, انہوں نے قیمت اسٹیپس لیے بھی ہیں, ناکوں پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن وارداتوں کنٹرول نہیں ہو رہی. اب تو اس دن شاید نہیں, یہ دیکھیں نہ ایک مہینے میں 3 ٹائمز کم ہوئی ہے, 2 انکاؤنٹر میں سے ایک مہینے میں 3 گنا کم ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ان میں سے کسی کی یہ نہ جنات ہیں نہ ان کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے. آپ کو اگر 13 دن ہوئے ان کو آئے ہوئے, آپ کو کچھ ہفتے ان کو دینے پڑیں گے,
اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جب کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ ضرور ملتا ہے۔ اچھا آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو 9 لیگ ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور آپ کی ان کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو آپ وہ ان کی میرا وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی بھی نہیں ہے، انہوں نے 2 دفعہ کلیئر کی ہے یہ بات، وہ کہتے ہیں میرے منہ پہ جو مرضی ٹھوس کے کہہ دیں، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ تو اب اگلا بندہ جو جس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے وہ بات، وہ کہتا ہے میں نے کی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ اس بندے کے ساتھ جاتی ہے۔ جیسے 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آپ کے اوپر بھی ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ وہ جو ہوا تھا وہ مل جل کے ہوا تھا، اس میں آپ کا بھی کوئی رول تھا، اس حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ میرا اس کو روکنے کے لیے بڑا رول تھا۔ اگر کچھ جگہوں پہ ہم ایکشن نہ لیتے تو کور کمانڈر ہاؤس والی چیز فیصل آباد میں بھی ہو جاتی، ملتان میں بھی ہو جاتی، پنڈی میں بھی ہو جاتی، پنڈی کے ISI آفس والی جگہ پہ بھی ہو جاتی۔ میرا اس میں بالکل رول ہے، بٹ اس کو روکنے میں ہے۔ اور ہر ایک کے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، تصویر بھی موجود ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کس نے، اگر غلطی ہو گئی ہے کہیں پہ کسی سے تو اس کو ایڈمٹ کر کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو آئندہ کے لیے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔